اوكي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم نے انشاءاللہ ہمیں پھر ایک موقع دیا ہے کہ اس کے نبی کے بارے میں پڑھیں، ان کے نبی کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں، علم حاصل کریں تاکہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور ایمان کا اضافہ ہی ہے جو عمل کے اضافے کا سبب بنتا ہے، اور عمل ہی ہے جو کہ ہماری نجات کا سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ۔ عمل ہی ہیں جو کہ ہماری نجات کا سبب بنیں گی۔ تو علم حاصل کریں، کیونکہ میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ نالج از پاور۔ یہ آپ کو پاور دیتی ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آتی ہے، آپ کو طریقے سکھاتی ہے، مجھے اور آپ کو طریقے سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے رب کا پلیجر حاصل کرتے ہیں، پلیجر ان کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم لوگ ٹو سٹوریز ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم اخلاق نبوی میں سے ایک چیپٹر پڑھیں گے۔ آج چیپٹر جو پڑھنا ہے ہم نے وہ ذمہ داری کا چیپٹر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1000 سننا جو بک ہے اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ قیدی کو روٹی کھلا کر خود کھجوروں پر گزارا کرنا، یہ ہم آج کا سٹوری نمبر 20 سٹارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ 19 ہم نے ختم کر لی ہیں، اور سٹوری نمبر 20، قیدی کو روٹی کھلا کر خود کھجوروں پر گزارا کر لیا۔ زمانہ قدیم سے جنگیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، جنگوں میں ہمیشہ سے لوگ قیدی بنتے رہے ہیں، ان کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ عصر حاضر کے حکمرانوں نے جنیوا میں بیٹھ کر ایک کنونشن میں جنگی قوانین تیار کیے اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کی حدود مقرر کی، اور ان سفارشات کو پوری دنیا پر لاگو کرنے کی ہدایت کی۔ مگر میں اپنے قارئین کرام کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت کردار کی ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ جو کام ان لوگوں نے آج کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے بے درجہ بہتر قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 برس قبل، 1500 مطلب آلموسٹ 15 سینچریز قبل دنیا کو عطا فرمائے۔ آئیے لڑائی کے میدان میں قیدی بننے والوں سے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں بدر کے میدان میں چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم بدر کا جو میدان ہے، جو پہلی جنگ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ سین دیکھنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اب 13 14 15 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 ہجری رمضان مبارک کے مہینے میں بدر کے میدان میں چلنے لگا ہوں، چلنا ہوگا۔ یہاں 70 بڑے مشرک سردار قیدی بن چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بدر جو تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کی ہسٹری میں، پہلی جنگ ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور جنگ بھی لڑ سکتے ہیں۔ اور اسی کے اندر نہ صرف کہ قریش کے بڑے بڑے سردار انکلوڈنگ ابو جہل جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، بلکہ ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قیدی بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز اپنے صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا جائے۔ لفظ دیکھیں جو چوائس ہے، I want you to notice this لفظ، یہ جو ورڈ ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کریں، جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے احترام۔ احترام یعنی کہ رسپیکٹ، یعنی انہیں اچھا، اب رسپیکٹ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ تو یہاں دو کرائٹیریاز دے دی گئی ہیں، سب سے پہلے کہ ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں بہترین کھانا کھلاتے۔ سیدنا مصعب بن عمیر کا بھائی ابو عزیر ایک انصاری صحابی کے قید میں تھا۔ اچھا، مصعب کون تھے؟ کن کن کو یاد ہے مصعب کون ہے؟ ہوز مصعب؟
किनको याद है मुसाब? कौन है मुसाब? आप जानते हैं मुसाब को? आप नहीं जानते तो मैं मुझे हैरत हो रही है। हजरत मुसाब रजी अल्लाह ताला ने वही है ना, जो बहुत अमीर भी थे और बहुत हम्म। खूबसूरत कपड़े, महंगे कपड़े हाँ पहनते थे, और जहां से हाँ गुजरते थे वहां से खुशबुएं आती थी। हाँ। फिर उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अपना सब छोड़ दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, अल्लाह अपना की दौलत खातिर। दिए। अल्लाह की खातिर, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही सही समझिए आप सईदा, वेरी गुड, माशाल्लाह, शाबाश। मुसाब बहुत यंग, बड़े हैंडसम, वेरी वेल ग्रूम्ड, वेरी वेल ऑफ सहाबी थे। और अपनी वालदा के अपने वालदा के बड़े बेटे थे, और बहुत स्पॉइल्ड थे। और क्योंकि वालदा जो थी बहुत वेल ऑफ थी, तो इस हद तक वो स्पॉइल्ड थे कि जो एक कपड़ा एक दफ़ा पहनते थे दोबारा नहीं पहनते थे। और जो खुशबुएं वो इस्तेमाल करते थे, कि जो वो एक स्ट्रीट में होते थे दूसरी स्ट्रीट में लोगों को पता चल जाता था कि मुसाब आ रहे हैं। तो ही वॉज वेरी वेल टू डू, और बहुत लाड से पाला गया था उनको, लाड और नाज से पाला गया था। और फिर अल्लाह अल्लाह ताला ने उनका उनका दिल बदल दिया और वो मुसलमान हो गए, ठीक है। अब हजरत मुसाब जो हैं वो कहाँ हैं? हजरत मुसाब तो मदीना में हैं। और इस जंग में मुसाब जो है वो हजरत अल्लाह ताला की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहे हैं। और उनके जो भाई हैं वो मुशरिकों की तरफ से लड़ रहे हैं। और देखें अल्लाह का करना क्या होता है कि उनके जो भाई हैं वो पकड़े जाते हैं और कैदी बनकर आते हैं। ठीक है, उनके जो भाई हैं वो पकड़े जाते हैं और कैदी बनकर आते हैं। अबू उजैर एक अंसारी सहाबी के कैद में था। ठीक है, उनका नाम क्या है? उनके भाई का नाम है अबू उजैर। ये कोई आम आदमी ना था। बदर के मैदान में नसर बिन हारिस के बाद झंडा इसी के पास था, और मतलब लीडिंग में था, जैसे मुसाब लीडिंग लीडिंग में थे, लीडिंग बिल्कुल बिल्कुल लीडिंग फौज में, दस्ते अव्वल में थे। इसी तरह उनका जो भाई था वो भी दस्ते अव्वल में था, लेकिन मुशरिकों की साइड से, अपोनेंट्स की साइड में से थे वो। तो ये कोई आम आदमी ना था। बदर के मैदान में नसर बिन हारिस के बाद झंडा उसी के पास था। ये अपनी कौम का बेहतरीन सालार था। सुभान अल्लाह। मुसलमानों से शदीद नफरत और अदावत रखने वाला ये शख्स एक निहायत दौलतमंद माँ का बेटा था। जिस अंसारी सहाबी ने उसे गिरफ्तार किया, उनका नाम अबू यसीर था, ठीक है। ये यसर से निकला, अबू यसर था। अबू अजैर के भाई सैयदना मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना तैयबा में उसके पास से गुजरे, तो अबू यसर से कहने लगे, इसे अच्छी तरह काबू में कर लो। किसे कहा? अपने भाई के बारे में कह रहे हैं। इसे अच्छी तरह काबू में कर लो। इसकी माँ बहुत मालदार औरत है, वो तुम्हें उसकी रिहाई के एवज भारी फिदिया दे सकती है। अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे वो। इसे अच्छी तरह काबू में कर लो। इसकी माँ बहुत मालदार औरत है, वो तुम्हें उसकी रिहाई के एवज भारी फिदिया दे सकती है। सैयदना मुसाब बिन उमैर ने सैयदना मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने का फरीजा सर अंजाम दिया। अलहब्बु फिल अलहब्बु फिल्लाहि वल बग़्दु फिल्लाहि का फरीजा सर अंजाम दिया। अबू उजैर के हाथ बंधे हुए थे। सैयदना मुसाब को मुखातिब होकर कहने लगा, भाई तुम मेरे बारे में ये वसीयत कर रहे हो कि उसे अच्छी तरह काबू कर लेना। इसका ख्याल था कि मेरा भाई मेरी सिफारिश करेगा। मगर सैयदना मुसाब ने जवाब दिया, वो सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल है, इन्नहु अखी दूनक, तो मेरे भाई नहीं, बल्कि दरअसल मेरा भाई तो ये अंसारी साहबी है। तुम मेरे भाई नहीं, बल्कि मेरा भाई तो ये अंसारी साहबी है। उसका क्या मतलब है? जो रिश्ते जो होते हैं, जो ईमान के जो रिश्ते होते हैं, वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे इंसान ज्यादा क्लोज महसूस करता है। जो रिश्ते ईमान के बेस पर होते हैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं, लेकिन यहाँ जो उनके अल्फाज हैं वो ये कहते हैं कि जो रिश्ते ईमान की बेस पर बनते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू कि जो जिन्हें हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद ही रोज बाद अबू जैर की वालदा ने मक्का मुकरमा वालों से पूछा कि कुरैशियों की तरफ से सबसे ज्यादा फिदिया कितना अदा किया गया है। तो बताया गया कि अब तक अदा किए जाने वाला फिदिया में 4,000 दिरहम सबसे बड़ा फिदिया है। चुनाचे उसने 4,000 दिरहम मदीना तैयबा भिजवा कर अपने बेटे को रिहा करवा लिया। जिस अंसारी सहाबी ने उसे गिरफ्तार किया था, वो तंगदस्त होने के बावजूद अपने कैदी को रोटी खिलाते। ठीक है, तो जिन्होंने इनको पकड़ा था, उसमें यही होता है कि आपने जिस कैदी को पकड़ा होता है वो आपके नीचे आ जाता है। ठीक है, आप उसको वो आपके काबू में आ जाता है, आप ही उसको
آپ اس کے نگران ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ نہیں کر دیتے، جب تک کہ اس کی فیملی جو ہے اس کے لیے فدیہ نہیں بھیج دیتی۔ تو وہ جو صحابی تھا، سوری، وہ جو شخص تھا ابو زیر، وہ ابو یسر کی قید میں تھا۔ اب ابو یسر جو تھے وہ کوئی ویل ٹو ڈو صحابی نہیں تھے، ان دونوں مدینہ میں بہت زیادہ غربت تھی، ٹھیک ہے۔ جس انصاری صحابی جس انصاری جس انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا تو تنگ دست ہونے کے باوجود اپنے قیدی کو روٹی کھلاتے۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں روٹی خاصی مہنگی اور گراں قدر چیز تھی، مگر کھجوریں عام تھیں۔ ابو عزیر کا بیان ہے کہ جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ندامت ہوتی، میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا مگر وہ روٹی مجھ کو واپس کر دیتے۔ اچھا، وہ بھی اس کو محسوس کرتے تھے۔ قارئین کرام، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیدیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اس حکم پر اتنے شاندار طریقے سے عمل کیا کہ خود تو کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، مگر قیدی کو اچھی اور اعلیٰ خوراک دیتے۔ جی جناب، کیا نظر آیا آپ کو؟ لرننگ پوائنٹس کیا لرن کیا آپ نے؟ تاریخ یہاں پر شفٹ ہو رہی ہے، جو پہلے ہوتا آیا قیدیوں کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ والی چیزیں جو ہیں ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اگزامپل سیٹ کی، اور وہ ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ اس کے بعد چیزیں کافی بدل گئیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں سے چیزیں بدلنا شروع ہوئیں، اور ہوں یہ جب انہوں نے رکھی اور پھر وہی صحابہ کرام نے بھی اس کے ساتھ لبیک کہا، تو ہوں ہوں وہ تاریخ کا دھارا جو ہے وہ ہوں چینج ہو گیا، شفٹ ہو ہوں گیا۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ نظر آتا ہے تربیت، کہ کچھ بھی ہوں حالات ہو کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کری کہ ہر موقع پہ جو ان کا جو طرز عمل ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات سے نہیں تھا، بلکہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی اس کے مطابق ان کا عمل ہوتا تھا۔ تو ہوں اور ایسا عمل کہ واقع میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے بعد کتنے لوگوں کے دل نرم بھی ہوئیں گے، کتنے لوگ اسلام کی طرف بھی ہے، مطلب دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہوں اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کری کہ جو ان کے اخلاق سے، کیونکہ ہوں دین رہتی دنیا تک رہنا ہے نا، تو ہوں وہ جو صحابہ تھے ان کی نسلوں سے پھر وہ سب چیزیں آگے، مطلب اتنی زیادہ دور اندیشی اور ماشاءاللہ سے عقل فہمی سے پوری چیزیں ہوتی تھی کہ ابھی تک ہم دیکھیں پڑھ لیں تو ہمیں ایسی مثالیں ملیں گی ہی نہیں، کہ ہوں دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملیں گی کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی ہو، لیکن حضور علیہ وسلم جو ایک اگزامپل سیٹ کر کے گئے ہیں اپنے ذریعے سے، اپنے صحابہ کرام کی تربیت کے ذریعے سے، وہ رہتی دنیا تک رہیں گی۔ اب یہ ہے کہ جو چاہے اس کو اڈاپٹ کر لے، جو چاہے وہ اپنے قوانین کر لے، مطلب ایک ہمارے لیے ایک پورا انہوں نے جو ہے ایک معاشرتی نظام دے دیا ہے کہ ہمیں ہر پہلو پہ کس طرح اپنا ریئیکٹ کرنا ہے، کیا طرز عمل کرنا ہے۔ تو بہت بیسٹ اگزامپل ہے، ایون دو ہم اپنے اس کے لیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی بھی چیز آتی ہے، ایون تو ہمارے گھر میں مہمان بھی اچانک آ جاتا ہے تو کیا ہم لوگوں کا، بچوں کی اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ نہیں اچھی چیز خود رکھ لیں، اور جو ہے اگر کوئی فرض کرے کوئی پزا یا کوئی ایسی چیز ہے، ایک کامن سی مثال ہے، وہ اٹھا کے رکھ دیں گے جو مہمان کے لیے کوئی ایسی اس طرح کی جو ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ اس طرح کا ہمارے معاشرے، اس طرح کی ہماری ذہنیت ہے، اور وہ دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اور سب سے بیسٹ ان کے پاس جو چیز وہ کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے کیا کرا کہ وہ خود بھوکے رہے یا خود انہوں نے کھجور سے گزارا کیا، ان کو روٹی دے کے، مطلب کتنی اچھی اگزامپل انہوں نے قائم کری، اس سے ان کے اخلاق کی وجہ سے کتنا اچھا ان کے اوپر امپیکٹ پڑا ہوا اسلام کا۔ ایگزیکٹلی، بالکل ہمارا ہر عمل جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں، مطلب اگر ہم کسی کی تربیت کریں تو وہ مطلب کافی دور تک ہماری نسلوں تک رہے، اگر ہم یہ چیز اپنی اولادوں میں شفٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دور اندیش نتائج ہمیں ملیں گے۔ ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ شازیہ، جی، اینی ون ایلس، کیا نظر آیا آپ کو؟ اس میں کافی زیادہ پوائنٹس ہیں، اس میں بہت پیارے پیارے پوائنٹس ہیں اسٹوری کے اندر۔ آپ نے کیا پک کیا اس میں سے؟ جی، السلام علیکم نازیہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، الحمد للہ۔
میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے، کوئی 2-3 منٹ کا میں نے سنا اچھا ہے، میں اچھا. نے زیادہ نہیں سنا، تو میں نے جتنا سنا ہے مجھے اس میں ایثار، قربانی، ہوں دوسروں کو خود پہ فوقیت دینا، ہوں ہوں وہ کہتے ہیں نا اپنی پلیٹ سے اٹھا کے دوسرے کو دینا آسان نہیں ہے، ہوں لیکن آپ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کی ذات سراپا ایثار تھی۔ انہوں نے ہوں کسی بھی چیز میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں خود پہ لوگوں کو ترجیح دی ہے، دوسروں کو دی ہے، رشتوں کو دی ہے، ایمان کو دی ہے، ایمان والوں کے لیے دی ہے، مسلمانوں کے لیے دی ہے۔ ہوں ہوں تو ہوں جتنا میں نے سنا ہے اس سے میں نے یہی لرن کیا ہے ہوں کہ اپنے ساتھ دوسروں کو ہر خوشی میں، ہر نعمت میں شریک کرنا۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، تھینک یو جی. اینی ون ایلس؟ کیا پک کیا آپ نے ابھی تک؟ پھر اس کو انشاءاللہ جو پوائنٹس میں نوٹ کر رہی ہوں پھر اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں جی. اینی ون ایلس؟ کیا پک کیا آپ نے؟ کیا کیا نظر آیا آپ کو اس میں؟ کوئی چیز جو آپ نے پک کی ہو. اوکے. سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا سلیوری کا، جو پوائنٹ بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے اسلام پہلا دین ہے، ریلیجن ہے جس میں آپ نوٹ کریں گے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے نا، گناہ کبیرہ ہو جائے، تو اس کے جو فدیہ دی جاتے ہیں یا اس کی پینلٹی جو دی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں غلام فری کر دو، غلام فری کر دو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں نا انکریج کیا. یہ پہلا ایک ریلیجن ہے جس نے انسانیت کو سلیوری میں سے نکالا ہے. آپ دیکھیں گے کہ عثمان جو تھے، وہ حضرت عثمان غنی جو ہیں، وہ جانے جاتے ہیں، وہ ہر فرائیڈے کو ایک غلام کو فری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اگر، تو اس کی جو سزا ہے، کبھی تم کنزیکٹیولی اتنے روزے رکھو، شاید 60 روزے ہیں، اور اگر تم وہ نہیں کر سکتے، اتنوں کو کھانا کھلاؤ، اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو غلام فری کرو. تو آپ دیکھیں کئی جو گناہ ہیں نا، ان کی جو پینلٹی ہے اس میں غلام فری کرنے کا انسینٹو دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو تھا وہ سلیوری کے خلاف تھا. اسلام وہ پہلا ریلیجن ہے جس نے سلیوری کو ابولش کیا ہے، کیونکہ سلیوری جو ہے یہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے. اب نہ صرف یہ کہ ان کو یہ اس طرح انسینٹو دیا جاتا تھا کہ تم غلام کو فری کرو، ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ لوگ غلام بن جاتے تھے نا، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کو بھی انکریج کیا گیا ہے، ان کی فیلنگز کو ہرٹ نہ ہو. کیونکہ سب سے بڑا جو ظلم انسان کسی کے ساتھ کر سکتا ہے نا، کہ اس کی فریڈم واپس لے لے. اور اب تک آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلم ورلڈ میں دیکھیں، آپ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ورلڈ میں دیکھیں آپ پرزنرز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج تک کے دن کے لیے، کیا سلوک ہو رہا ہے. جہاں وہ اس طرح اتنی کراؤڈڈ ان کو پریزنز میں رکھا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں اور بیماریوں سے وہ فوت ہو جاتے ہیں. کھانا اتنی بری کوالٹی کا ان کے دی جاتا ہے، اور ان کی ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. کوئی کسی بھی چیز کی جو ایک بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہ آج تک مسلم کنٹری میں یہ پریکٹس کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں نے کہا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر وہ پرزنرز کو دیا دیتے تھے، صحابیوں کو. مطلب کیسی خوبصورت، جو سیکنڈ پوائنٹ تھا، تربیت کتنی خوبصورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحابی جو تھے خود وہ تنگ دست تھے تو وہ بس گزارا کرتے تھے، گزارا کر لیتے تھے، لیکن اپنے قیدی کے لیے وہ روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنے قیدی کے لیے وہ روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہے. اور اور دیکھیں وہ کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوائنٹ دیکھا آپ نے، کس حد تک صحابیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. وہ بالکل وہی اطاعت ہم سے بھی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کھڑے جب ہوں گے نا اللہ کے سامنے، واطیع اللہ واطیع رسول، تو انہوں نے اپنا اطیع اللہ رسول کا حق ادا کر دیا. کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھی وہی احکام ہے جو ان کے لیے کوئی خاص سیٹ آف احکام نہیں تھے جو ہمارے پہ لاگو نہیں ہوتے. بالکل وہی احکام ہمارے لیے بھی ہیں. ہم نے بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے. اور دیکھیں کس طرح انہوں نے سمینا و اطعنا کیا ہے، سنا اور اطاعت کی ہے. اچھا، یہ بات ہے کتنے دیکھ رہے ہیں آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر. اب دینا ہی دینا ہے، گیونگ ہی گیونگ ہے، لینا لینا نہیں ہے. حالانکہ ہم جس کلچر میں وہاں می فرسٹ می فرسٹ می فرسٹ ہے، ہمارے بچوں میں دیکھیں آپ می فرسٹ، آئی کم فرسٹ، ہے نا.
لیکن نہیں، نبی ہماری جو دین کی تربیت ہے اس میں سیلف لیسنس ہے، جس میں آپ اپنا بھی حق جو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنا حق چھوڑ، وہ نبی کو کہتے ہیں نا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیں، میں اس کو جنت میں گھر بنا کے دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو کیا ہے؟ سیلف لیسنس ہے کہ اپنا چھوڑ دو، اپنا حق چاہے تمہیں چھوڑنا پڑے، لیکن دینے والا بنو، اوپر اپنا ہاتھ اوپر ہی رکھو. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صحابی نے اپنا پیٹ کاٹا ہے، لیکن انہوں نے ابو زیر کے لیے جو ہے انہوں نے روٹی کا بندوبست کیا ہے، انہوں نے روٹی کا بندوبست کیا ہے. اچھا جی، پھر آپ آئی وانٹ یو ٹو نوٹس مصعب کا جو ریئیکشن تھا، مصعب کا جو ریئیکشن تھا سم تھنگ ویری ویری پروفاؤنڈ، آئی وڈ سے، کہ کہتے ہیں وہ ٹوٹلی، ان کا بھائی ان کے سامنے کتنے عرصے بعد ان کے سامنے آیا ہے، وہ بھائی چھوٹا بھائی ہے ان کا، چھوٹا یا بڑا بھائی ہے یا میں نہیں جانتی، لیکن ان کا بھائی ان کے سامنے آیا ہے. ایک نیچرل بات ہوتی ہے اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھے تو آپ کا جو دل ہے وہ پگھل جاتا ہے. اور جن حالات میں مصعب نے گھر کو چھوڑا تھا، اپنی ماں اور ان کی والدہ نے ان کو چینز میں رکھا ہوا تھا اور وہ چینز تڑوا کے وہاں سے بھاگے ہیں، تو کتنے عرصے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے. تو ان کا دل جو تھا وہ ایک دھرتی بات ہوتا ہے، پگھلنا لازمی ہوتا ہے، تو تھوڑی نرمی آ جائے، لیکن وہاں نرمی نہیں آئی. کیوں وہ بہت، وہ سب کچھ کشتیاں جلا کر آئے تھے، وہ کشتیاں جلا کر آئے تھے وہ اپنی. انہوں نے کہا اس کو اچھی طرح سے قابو کرو، اس کی جو ماں ہے نا، اس کے پاس بڑا مال ہے. وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ اپنی والدہ کی بات کر رہے تھے وہ. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگر ہوتے ہیں جو کہ بلڈ کے رشتے ہوتے ہیں. یہ ایمان اتنی خوبصورت چیز ہے کہ انسان اپنے ایمان کی وجہ سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، جو کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ان سے اپنے آپ کو کلوز محسوس کرتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان، کیونکہ میں اور میرے اور اس شخص کے درمیان جو چیز کامن ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے محبت ہے. تو اللہ اور رسول، ایمان کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے لیے محبت ہے نا، آخرت کی تیاری ہے نا، یہی تو ہے ایمان، اور کیا ہے؟ تو یہ جو چیزیں نا، یہ جو چیزیں کامن چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا، یہ رشتوں کو اسٹرینتھ دیتی ہیں. ایمان جو ہے، جب آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان جو کامن چیز ہے وہ ایمان ہے، تو وہ رشتہ کئی زیادہ اسٹرانگر ہے اس رشتے سے جو کہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو کہ خون کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مصعب کا جو ریئیکشن تھا اپنے بھائی کے لیے، حالانکہ بھائی جو ہے اس نے ایک قسم کے، اس نے دیکھ کر، مصعب کو دیکھ کر اس کا دل پگھلا ہوا تھا، اس کی ٹون میں نرمی تھی. لیکن نہیں، مصعب جو تھے ان کو پتا تھا کہ نہیں، یہ تو مطلب، کیونکہ وہ اپوننٹ سائڈ میں ایک لیڈ پہ تھا اس کا جو بھائی جو تھا، مصعب کے جو بھائی جو تھے. اور یہ چیز زندگی میں آپ دیکھیے، آپ لوگ نوٹ کریں کہ ایمان جو ہے وہ رشتوں کو خوبصورتی دیتا ہے، رشتوں کو اسٹرینتھ دیتا ہے. اور یہ جو چیز ہے نا، اور اسے ہم ایک اسکالرز جو ہیں اسے سویٹنس آف ایمان بھی کہتے ہیں. ایمان کی سویٹنس ہے جو کہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ لیٹس موو آن ٹو دی سیکنڈ اسٹوری نا. خوش نصیب غلام. خوش نصیب غلام. غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے جی، غزوہ خیبر کن کے خلاف ہوا تھا؟ یہ یہود کا وہ والا قبیلہ تھا جنہیں کہ ایوکٹ کیا گیا تھا مدینے سے، اپنی کیا لفظ ہے، خیانت کی وجہ سے. انہوں نے بٹرے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹرے کیا تھا، اور یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنایا تھا. ان تمام وجوہات کی وجہ سے یہ جو قبیلہ تھا یہ ایوکٹ ہوا تھا مدینے سے. ٹھیک ہے، ایوکشن ہوئی تھی ان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لوگ پھر خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. پھر وہاں جا کے بھی یہ باز نہیں آئے. ٹھیک ہے، وہاں جا کر بھی یہ باز نہیں آئے، اور قریش کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کر رہے تھے. آلموسٹ آلویز دے آر پلاننگ اگینسٹ مسلمس. ٹھیک ہے، تو یہ جو غزوہ ہوا ہے، یہ غزوہ خیبر جو ہے یہود کا وہ جو قبیلہ تھا اس کے خلاف ہوا تھا. اور یہ کب ہوا ہے؟ 7 ہجری میں ہوا ہے. جب 7 ہجری کیلنڈر ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 7واں سال جا رہا ہے اب. غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا. خیبر کا شہر مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب کم و بیش
150 किलोमीटर के फासले पर है जी। यहाँ यहूदियों के कई किले थे। इनमें एक किले का नाम नाम था। इस किले के मुहासरे के दौरान में एक हबशी गुलाम असलम ने इस्लाम कबूल कर लिया। असलम, ये नाम हमारे कल्चर में है लेकिन इतना खूबसूरत इसकी मीनिंग है ना। असलम कौन होता है? जो कि सबमिट करता है। हम्म, ये बिल्कुल मुस्लिम वाला वही रूट लेटर है इसका, जो सबमिट करता है। इसका लाहू आयत है ना कुरान के अंदर, इसका लाहू रब्बुहु अस्लिम, काला असलम तो ली रब्बिल आलमीन। ये वो है असलम। एक हबशी गुलाम असलम ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने इस्लाम कैसे कबूल किया? आइए ये दिलचस्प वाकया पढ़ते हैं। इसका यहूदी मालिक का नाम आमर था। ये इसकी बकरियां चराया करता था। शेपर्ड था मतलब। अपने म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप में से किसी कोई म्यूट नहीं है? पैकिंग भी बढ़िया होती है बंदा। जजाकल्ला, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। इसमें एक किले का नाम नाम था। इस किले के मुहासरे के दौरान में एक हबशी गुलाम असलम ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने इस्लाम कैसे कबूल किया? आइए दिलचस्प वाकया पढ़ते हैं। इसके यहूदी मालिक का नाम आमिर था। ये उसकी बकरियां चराया करता था। असलम ने अहले खैबर की जंग की तैयारी करते देखा तो पूछा, ये आप किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं? यहूदी कहने लगे, हम उस शख्स से जंग कर रहे हैं जो अपने आप को नबी ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। जो अपने आप को नबी ख्याल करता है। असलम ने इस बात को अपने जहन में रख लिया। वो हक का मतलाशी था। आहा, सुभान अल्लाह, लव दिस सेंटेंस। वो हक का मतलाशी था। हक का मतलाशी था। वो हक का मतलाशी था। ठहरी जाइए। ठीक है जी। वो हक का मुतलाशी था। उसने सोचा कि वो क्यों ना इस शख्सियत से मिले जो अपने आप को नबी समझते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के इलाके में पड़ाव डाला तो यह हबशी गुलाम अपनी बकरियां हाँकता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में हाजिर हो गया। आपसे मुलाकात की इजाज़त चाही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी तवाज़ो देखिए कि आपने एक आम से हबशी गुलाम को मुलाकात की इजाज़त दे दी। ठहरिए। ओके। आओ, ठीक है, इजाजत दे दी। एक मिनट ठहरिएगा। हम्म आ, आपकी तवाज़ो देखिए कि आपने एक आम से हबशी गुलाम को मुलाकात की इजाजत दे दी। आ, उसने मुलाकात के दौरान आपसे पूछा, आप क्या कहते हैं और किस बात की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, मैं इस्लाम की दावत देता हूँ और ये कि तुम उस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करो। हम्म? इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करो। गुलाम ने पूछा, अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं और ये गवाही देने लगूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, अगर तुम्हें इस्लाम पर मौत आई तो तुम्हारे लिए जन्नत है। तुम्हारे लिए जन्नत है। असलम कहने लगा, मैं एक सियाह फाम, कभी चेहरे वाला आम सा इंसान हूँ। मेरे जिस्म से नागवार बू आती है। मेरे पास कोई मालो दौलत भी नहीं। अगर मैं इन लोगों के साथ लड़ता हूँ, कत्ल हो जाऊं, लड़ता हुआ कत्ल हो जाऊं तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? अगर तुम्हें इस अकीदे पर मौत आ जाए तो तुम्हारे लिए जन्नत है। हबशी गुलाम वही मुसलमान हो गया। मतलब वो सोच नहीं सकता था कि मैं एक, जिसे आपको पता है उस माशरे में जो 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 सियाफ आम थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। तो वो उसके अंदर, तो उसने कहा, क्या मुझे जन्नत मिलेगी? जन्नत तो शायद अमीरों के लिए होती है। तो उसने नबी समझ पाया, नहीं, अगर तुम्हारी इस हालत में मौत आती है, तुम इस अकीदे के लिए लड़ते हो और तुम पर तुम्हारी मौत आती है तो जन्नत में जाओगे। तो हबशी गुलाम वही मुसलमान हो गया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक असलम ने पूछा, अगर मैं ईमान ले आऊं, कलमा पढ़ लूं और मेरी मौत ईमान पर हो तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, हाँ, क्यों नहीं। उस उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। असलम कहने लगा, अल्लाह के रसूल, ये बकरियां मेरे पास अमानत हैं, इनके बारे में मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। कारीन कराम, अमानत और दयानतदारी इसी का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जंग में हैं। इन बकरियों पर अगर चाहते तो कब्जा कर लेते। कौन पूछ सकता था? मगर ये भी मकारम अखलाक में से है कि आपने उस हबशी चरवाहे से फरमाया, इन बकरियों को फौजी कैंप से बाहर निकालो, फिर इन्हें हाँक दो, इन्हें कंकरियां मारो। अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से ये अमानत अदा कर देगा, मतलब उनकी तरफ भेज दो।
اسلم اسی وقت کھڑا ہوا، زمین سے کنکریاں لی اور انہیں بکریوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا اپنے مالک کی طرف واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر چل پڑیں اور تھوڑی دیر میں قلعے میں داخل ہو گئیں۔ جب چرواہے کے بغیر بکریاں یہودی مالک کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا، انہیں جہاد کی رغبت دلائی۔ سیدنا علی بن ابی طالب، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کے ہیرو کون تھے؟ علی تھے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا، انہیں جہاد کی رغبت دلائی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ نعام کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کر نکلے تو یہی حبشی اسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہود سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس دوران میں وہ شہید ہو گیا۔ اسلم کی میت کو اٹھا کر پیچھے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ قارئین کرام، اب دیکھیے اللہ کے رسول کی عظمت، آپ کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ اس کی میت کے آپ اس کی میت کے پاس تشریف لائے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے، اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اسے خیبر کی طرف لایا، میں نے اس کے سر کے پاس وہ خوبصورت آنکھیں والی حوریں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی ادا نہ کیا تھا، ابھی تک اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کہ نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا بیچ میں۔ اس سامنے کی کہانی بہت مشہور ہے کہ ایسا بندہ جو جنت میں داخل ہوا ایک بھی نماز کے بغیر، مطلب اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اسے خیبر کی طرف لایا، میں نے اس کے سر کے پاس دو خوبصورت آنکھوں والی حوریں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی ادا نہ کیا تھا۔ قارئین کرام، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ایسے کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت کے مستحق ہو گئے، تو ان میں یہی حبشی غلام اسلم بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا تھا میرا چہرہ بدصورت ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں۔ اللہ کے رسول اس کے نعش کے قریب کھڑے ہو رکھے فرما رہے تھے، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تیری بو کو پاکیزہ بنا دیا، تیرے مال کو زیادہ کر دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اس کی دو بیویوں کو دیکھا ہے جو خوبصورت آنکھوں والی جنت کی حوریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، کیا نظر آیا آپ کو؟ اس کہانی میں کیا دیکھا آپ نے؟ السلام علیکم ناظرہ جی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں؟ اچھی تھی الحمدللہ، آپ کیسی خیریت سے ہیں؟ جی، میں ٹھیک، شکر اللہ کا۔ ہاں جی، یہ کہ دیکھیں کہ ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھتے ہیں اور ایمان دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ بے شک، یہ حدیث بھی ہے نا، جی اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ ہاں تمہارے دلوں جی، کو دیکھتا دلوں کو دکھا جاتا ہے جی۔ ہے۔ اور ان کی وفات کے بعد یعنی جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو عزت دی، خود ان کے پاس گئے اور ان کے لیے خوبصورت الفاظ کہے۔ بیوٹیفل، بیوٹیفل، دیٹس ٹرو۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری جی سنسیئرٹی کو دیکھتا ہے، وہ ہماری سنسیئرٹی کو دیکھتا ہے۔ یہ شکلیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، جی یہ تو قبر کے اندر کیڑے کھانے ہیں، انہوں کیڑوں نے کھانا ہے انہیں، یہ جسم جو ہے، اصل چیز تو روح ہے، جی اور روح کو تقویت دیتا ہے ایمان، ایمان اور ایمان جو ہے وہ سبب بنتا ہے اعمال کا، عمل کا۔ دیکھیں جی کس طرح اس نے آیا اور اس نے سوال کیا، وہ کیا جی ہنگامہ تلاشی تھا، وہ اس ہوں طرح اس کو جواب ملا تو فوراً، اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں نا اپرچونیٹیز آتی ہیں، جی دیکھیں اس نے اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھایا۔ ہاں جی ہم سب کی زندگی میں اپرچونیٹیز آتی ہیں، ہاں جی اور اگر ان اپرچونیٹیز کو انسان فائدہ اٹھا لے تو اللہ کے نزدیک ہمارا رینک بھی کلوز ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رینک کلوز ہو جاتا ہے۔ اور ان ہوں اپرچونیٹیز کو ہم لوز کر جاتے ہیں، مواقع کو لوز کر جاتے ہیں، تو پھر ایمان بھی ہمارا
جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور عمل میں بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی، اور کوئی؟ نازیہ، میں بھی یہی پوائنٹ جو آپ نے ابھی بات کی نا، کہ ہمیں موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کا، آم، کسی بھی آم، کسی بھی موقع پہ ادھر شیطان آ کے اگر وسوسہ نہ ڈالے تو ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم لوگ تمہارے پاس یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے، حسب نسب، شکل، رنگ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ اخلاص جو ہے کسی بھی چیز میں، خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ کچھ کرتے ہو تو وہ مقام ہمارا بنا دیتا ہے، وہ ہمارا حسب نسب بنا دیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور وہ مخلص تھے نا، تو اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اخلاص ہی پسند ہے نا، اللہ نے نیت ہی دیکھنی ہے، اور اخلاص نیت میں ہوتا ہے تو اس کا پھر اجر بھی عظیم ہوتا ہے۔ اس نے قربانی دی تو اس کو کتنا اچھا صلہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کم حیثیت میں ہے، نسب میں ہے، چلیں یہ کہہ لیں کہ کام کرنے والا ہے، غلام ہے، لیکن پوائنٹ دیکھیں کہ اس نے نیکی کی، اور نیکی سے وہ کتنے بلند مرتبے پہ چلا گیا، مقام کیا حاصل کر گیا وہ۔ کیا اخلاص اور نیکی کا جذبہ انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری زندگیوں میں، جس کی کمی ہے ہم سب میں اس چیز کی کمی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اس کو فرض سمجھ کے کہ اب نماز پڑھنی ہے، کہیں پہ جانا ہے، کہیں پہ کوئی کام ایسا ہے، ہاں بس کر آئیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہے یہ کاؤنٹ ہونی ہے۔ تو اس کی نیت کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کس مقام پہ پہنچا دیا۔ ہم خود بھی نہیں سوچ رہے ہوتے اس وقت کہ کیا، اب وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا، مطلب وہ خود کو نہیں وہ اس مقام کے لیے سوچ رہا تھا، پر اللہ کا پلان کچھ اور تھا، اللہ کا۔ اور اس کو رنگ کس چیز نے لگائے؟ نیت نے، نیت نے رنگ لگائے۔ ہر چیز کے پیچھے نیت کیا ہے ہماری، اخلاص اس میں کتنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کی ایک کشش ہوتی ہے، آپ جب کسی کے لیے کوئی اچھی اور نیک نیت رکھتے ہو نا، تو وہ اگلے بندے کو اس کی وہ انرجی فیل ہوتی ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بندہ اوپر سے نہیں کر رہا، اور اللہ تو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مطلب وہ میرے ذہن میں ایک ڈاکٹر سائن کا جملہ ہے، وہ کہتے کہ ان کا ایک لیکچرز میں کہتے تھے کہ اس دن بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، اور اس دن وہ جو امیہ ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ جو امیہ جو اس دنیا میں بڑا آنر والا تھا، بڑے مال والا تھا، بڑی پوزیشن تھی اس کی، اور بارش وہ جو ہو رہی بلال، ہے آپ کو؟ جی جی صوفیہ میوٹ کر لیجیے گا جی۔ تو وہ امیہ کہاں کھڑا ہوگا اور بلال کہاں ہوں گے؟ تو یہ دیکھیں، وہ بلال کون تھے؟ غلام تھے نا، اور امیہ جو تھا اس کا ان کا ماسٹر تھا، لیکن رب کے نزدیک بلال کا کیا مقام تھا اور امیہ کیا تھا، امیہ کا کیا اس دن مقام ہوگا؟ تو اس دن جو غلام ہے وہ آگے لیڈرز ہوں گے، اور وہ جو یہاں جو لیڈرز تھے وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں، وہ جو ایک سین ہے قیامت کا، کہ ان کو اتنا بھی آنر نہیں دیا جائے گا کہ وہ چل کر خود جہنم میں جائیں، ان کو ان کے بالوں یہاں سے پکڑ کر بالوں سے گھسیٹا جائے گا، اور ناک کے اوپر ان کی ناکوں کے اوپر ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو ان کو سوچنے والی بات ہے، ان کو چینج کو ڈالے جائیں گے، وہاں تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، ان کو ڈس آنر کرنے کے لیے ان کو چینج کے ان میں باندھا جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقال، سورہ مزمل میں کہتے ہیں ان کو نکالن ڈالے جائے گا، پھر ان کو ایسے توق ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ بڑی عزتوں والے بنتے تھے۔ لیکن عزت کا جو ہے معیار وہ تقویٰ ہے، چاہے وہ سیاہ فام ہو، چاہے ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے کیونکہ وہ کام کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کو جان لیا، اللہ نے ان کو عزت دی ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی؟ ایک بات اور بھی ناظمہ جی میرے ذہن میں آئی ابھی، کہ حالت جنگ میں تھے لیکن پھر بھی ان کو یہ فکر تھی کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یعنی ان میں اتنی زیادہ ایمانداری تھی کہ اسلام قبول کرتے ہی ان کا دل روشن ہو گیا، اور پھر حالت جنگ میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا۔
کہ ہم، سیکھنے کی، سکھانے کی، علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہاں، بالکل جی۔ بالکل بالکل بالکل، کیونکہ اچھا، امانت داری جو ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ آتے ہی رقیب سے نا۔ اللہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے، وہ ہر وقت رقیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ کا نام ہے الرقیب، جس کی زندگی میں یہ نام آ گیا، اس کی تو زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا ہر چیز، جو میرا ہر ایکشن جو ہے وہ جج ہو رہا ہے۔ تو ہوں تو وہ پھر اس کو پتا ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں، یہ تو میرے پاس جو ہے، یہ امانت ہے اس شخص کی۔ حالانکہ جو شخص ہے، حالانکہ وہ حالت جنگ میں تھے، اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے جو رائٹر جو یہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے سکتے تھے، کیونکہ وہ حالت جنگ میں ہے، وہ لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نہ صرف خود لیے، بلکہ اس کو بھی اجازت نہیں کہ تمہیں لینی ہے، بلکہ کہا اللہ تمہیں، اللہ جو ہے تمہاری مدد کرے، کیونکہ اگر وہ خود واپس جاتا پھر واپس نہ آتا، اسے پکڑ لیتے اس کو وہ۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ان کی امانت جو ہے، جو مالک تک پہنچا دی۔ وہ بکریاں خود تھی، ان کو ہانکا، وہ چلی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا گائیڈ کیا۔ بالکل، بے شک، بے شک۔ جی، جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی کیا نظر آیا اس کہانی کے اندر؟ ہم؟ السلام علیکم ٹیچر، میں کہہ وعلیکم رہی تھی کہ السلام ورحمۃ دیکھیں اللہ۔ انہوں نے دیکھیں ان کو ایک موقع ملا نا، تو ہاں۔ اس طریقے سے ہمیں بھی زندگی میں کئی موقع ملتے ہیں نا، مطلب ہم، اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو ریڈو کرنا، مطلب اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، لیکن ہم اس وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا کہ کروں نہ کروں، لیکن ان کو مطلب ایک سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا ہدایت سے آراستہ کیا کہ ان کو جیسے ہی ملا انہوں نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، بس فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے، اسلام کے سپرد کر دیا۔ تو سب ہم، سے زیادہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اگر زندگی میں اس طرح کی کوئی اپارچونٹی ملے جس میں ہم اپنا آپ کو مطلب اپنے گناہوں کو دھو سکیں، تو اس وقت ہمیں نا ذرا سی بھی اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے، مطلب تھوڑی بہت ہوتی ہے نا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں بس وہ اللہ کی طرف کا نا سگنل سمجھنا چاہیے، اور فوراً ہم، اس کے نا سمعنا اطانا والا جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی کری نا، ان کے لیے ان ہم، کے صرف ایک دل میں نیت تھی ہاں، اور یقیناً ایسی نیت تھی جو ان کے ساتھ اخلاص تھا، اس میں سچی نیت کری تھی ان کا، اللہ تعالیٰ کو ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ اگر اس کے دل میں یہ نیت کر رہا ہے تو اس کی نیت، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال سب کے جانتا ہے نا، تو کس ہم، نیت سے اس نے جو ہے، کس اخلاق کے ساتھ اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور اس نے فوراً اس پہ قبولیت اس کا جو ہے وہ ہوا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ بغیر کسی مطلب ان کے کوئی آزمائش بھی نہیں آئی نا، اس طرح فوراً کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو پتا، اتنا مجھے لگتا ہے کہ اسٹوری میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ ان ہاں، کو فوراً ہی جو بات ہوئی وہ فوراً اس پہ عمل ہو گیا، مجھے یہ قبول کر مطلب میں لیا، نے کہا ان کے ان پاس کو قبول فوراً کر عمل لیا۔ کیا، اور اللہ نے فوراً ریوارڈ سمجھ لے کہ ریوارڈ ہی ہے نا اس کے لیے، کہ اس ہاں۔ کے لیے فوراً شہاد وہ ان کو ہم، انتقال ہو گیا یا ان کو موت نصیب ہوئی، اور وہ کہاں ہم، کی کہاں ان کا مقام، سوچے بے شک، کہاں بے کے شک، کہاں مقام پہنچ گیا ان کا۔ تو قبولیت ہے کتنی اللہ بالکل، تعالیٰ آسانی کرتا ہے، کتنی خوبصورت کہانی ہے واقعی میں، کہ بہت۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس میں سوچتے رہتے ہیں ابھی کرتی ہوں یہ ہے وہ ہے، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو بس نیت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں وہ اخلاص وہ نیت دے جو ایسے ہی کلک کرے ہمارے ایمان کو، کہ بس وہ تیری بارگاہ الہی میں قبولیت اور ہمیں اس کا اجر ملے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس آمین۔ یہ ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے آپ کو یقیناً اس طرح کی اسلام سے جڑنے کے لیے، قرآن سے جڑنے کے لیے ہمیں خود کو اپنا، جیسے فیڈنگ ہوتی ہے نا، جس طرح ہر انسان کی فیڈنگ ہے، تو ایمان کی فیڈنگ جو ہے علم ہے، تو ہمیں وہ ہم، اپنے آپ کو اتنا علم سے قرآن سے جڑنا چاہیے جو ہر لمحے جہاں بھی ہم ڈگمگائیں فوراً ہمیں جو ہے فوراً ہم راستے پر آ جائیں۔ ایگزیکٹلی، اور ہمیں پتہ ہو کہ جہاں ہم ڈگمگائیں کہ اس کو یہاں سے، اور یہی تو خوبصورت ہے، خوبصورتی ہے نا اسلام کی، کہ جہاں ہی ہم ڈگمگائیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہاں سے یو ٹرن کیسے لینا ہے، اور میرے ہمیں۔ خیال سے ٹیچر یہ ہونا چاہیے زندگی میں، ہم نے ایک اپنا اصول بنانا چاہیے، جہاں ہمیں اچھی یا کوئی نیکی کی بات ملے ہمیں سوچنا نہیں ہے کہ آگے کیا ہم، ہوگا، یہ بس فوراً سمعنا تانا یہ جملہ اپنے دماغ میں دل پہ بٹھا لے کہ بس اللہ کا ہم، کوئی اچھی بات نظر آئے نا، ہم نے بس اپنی نیت اخلاص یہ کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ سے یہ دعا، ہم، اللہ ہر وہ راستہ میرے لیے کھول دے، میرے دل کو، میری عقل کو، میری فہم کو وہ اس طرح پہنچا دے کہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں، تو اللہ ہاں، تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے، اور پھر اللہ سے فوراً میرے خیال سے ہمیں خود ججمنٹ کرنے کے بجائے نا اللہ سے ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے، اللہ یہ راستہ تیری طرف ہے تو اس کو مجھے فوراً ہدایت کا ہم، راستہ میری طرف جو میں اس کو قبول کر لوں، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، تو یہ میرے خیال سے بالکل، بہت آسان ہو جاتا ہے۔
بالکل بالکل، مطلب ہم نماز میں 5 دفعہ ہی دعا اللہ سے دعا ہدایت مانگتے ہیں. یہ ہدایت 5، کوئی سوچنے والی بات ہے نا بھائی. یہ جو کرسچنز ہیں وہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ عبادت کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں 5 دفعہ کیونکہ ہر معاملے میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ معاملے صرف دین کے نہیں ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، کیونکہ دنیا ہی کے معاملات ہی تو ہیں جو عمل بنیں گے ہمارے، جو ہمارے معاملات ہیں. تو ان تمام چیزوں میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت جو ہے اس کا جو منبع ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جب تک ہم ان دونوں چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم سرو نہیں کریں گے، ان کو سیکھیں گے نہیں، تو کس طرح ہم اس دنیا کے اندر سے جنت کما سکتے ہیں؟ مطلب یہ کتنا رینڈم ہے کہ کسی علم کے بغیر میں آپ کو ایک مشین دے دوں خرید کر، اسے کہوں کہ آپ چلائیں، آپ کہیں گے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہمارے یہاں چھوٹی سی بھی ایک چیز خریدتے ہیں نا، ساتھ ایک چھوٹی سی بک خرید، ایک چھوٹی سی آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا آپ ایگ بوائلر بھی خرید لینا تو ساتھ ایک بک آتی ہے کو یوز کیسے کرنا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ 60-70 سال کی میں زندگی دی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بک نہیں ساتھ بھیجیں گے وہ کہ اس زندگی کو رہنا کیسے ہے، اس کی انسٹرکشنز کیسے ہیں، اس کے تم نے کس طرح اس طرح تم نے اس کے اوپر کس طرح رہ کر، اس زمین کے اوپر رہ کر تم نے اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حاصل کرنی ہے. تو وہ آپ کیا یہ ممکن ہے کہ اس انسٹرکشنز کو آپ پڑھے بغیر آپ جنت کما لیں؟ یہ تو ایک قسم کا ایک بہت بڑا گیمبل ہے، بہت بڑا ایک جوا کھیل رہے ہیں ہم لوگ کہ اس کتاب کو سمجھے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جانے بغیر ہم جنت کما لیں گے. یہ تو بہت بڑا گیمبل ہے. گیمبل تو چھوٹا لفظ ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے یہ، اور جو اس میں کہ ہماری امت اس میں ڈوبی ہوئی ہے، ہماری اس امت اس میں ڈوبی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. جی، اور کچھ آپ میں سے کوئی کہنا چاہے گا؟ بات ساری اخلاص کی ہے. وہ شیطان نے جب تھریٹ کیا، سبحان اللہ، اس کی جو الفاظ ہیں وہ کھولتے ہیں، وہ سورت ہے یہ، کون سی سورت ہے یہ؟ ارے یہ کھولیں، قرآن کھولیں ذرا. 27ویں جز میں ہے یہ سورت. کھولیں اپنا اور وہ آیتیں ذرا پڑھتے ہیں جس میں جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے. آئی تھنک یہ سورہ ہے، کون سی سورت ہے، ایک منٹ میں کھولتی ہوں آپ کے سامنے. دور ہے شاید، ایک منٹ ٹھہریے گا، جب کے بعد والی ہے. قد سبق الرحمن، کون سی تھی؟ سبحان اللہ. ابھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے آگے ان کو میں پورا جہنم میں بھروں گا، ان کے ساتھ میں ان کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور ان کو ہر ایک جہنم لے کر جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تم کرو جو تم نے کرنا ہے، لیکن تم پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا سوائے اس کے جس کو کہ تو جو کہ تیرے مخلصین ہیں، جو کہ تیرے مخلصین ہیں. وہ خود بھی جانتا ہے کہ مخلصین جو ہے نا، وہ ان کو کچھ نہیں وہ ہاتھ لگا سکتا، وہ ان کو وہ ہاتھ نہیں لگا. یہ رہا، یہ ہے صورت ہے جی، بڑی خوبصورت صورت، سورت سعود ہے یہ سورہ سعود ہے. اس کو کھولیے، 23واں یا 24واں سپارہ ہے یہ. سورہ سعود کھولیے، اور اس کے اندر ہے آیت ہے، لے لیجیے آپ، 73 سے لے کے آنورڈز ہے، 73 سے آنورڈز ہے. کھولیے ذرا اس کو، سورہ سعود. آپ میں سے کوئی ترجمہ کھولے گا جی؟ جی اجے میں نے کھول لیا ہے. جی شکریہ. اوکے، یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 73 نمبر صورت ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. بس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا وہ کفر کرنے والوں میں. قال یا ابلیس
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ उसने फरमाया, या ए इब्लीस, किसने मना किया तुझे कि तू सजदा करे इसके आगे सामने जिसको मैं अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया है या तू बड़े दर्जे वालों में है? मतलब कि तू समझता है तू बड़ी चीज है। अब हाँ, उसका जवाब सुने। काला अना खैरुम मिनहु खलक्तनी मिन नारी व खलक्तहु मिन तीन। उसने कहा, मैं बेहतर हूँ इससे, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। को मिट्टी से पैदा किया है। काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। उस अल्लाह ताला फरमाते हैं, निकल जाओ यहाँ से, बेशक तुम मरदूद हो मरदूद हो। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। और बेशक तुझ पर मेरी लानत है इंसाफ के दिन तक। हम्म, काला, अब सुने इसका जवाब। काला रब्बी फंजिरनी इला यौमि युबअसून। कहा इस इब्लीस ने, ए मेरे परवरदिगार, बस मोहलत दे मुझे इस दिन तक जिस दिन ये दोबारा उठाए जाएंगे। जिस दिन ये तुम्हारा मोहलत दे, मतलब उस दिन से ये जिंदा है ये, जी। इसको मौत नहीं आई अभी तक। काला फइन्नका मिनल मुनजरीन, फौरन दुआ कबूल होगी उसकी, शैतान की दुआ कबूल हुई। अब काला फरमाया फइन्नका मिनल मुनजरीन। फरमाया अल्लाह ताला ने, बेशक तू मोहलत दे, तो हम्म, मोहलत दिए हुओं में से है, इला यौमिल वक्तिल मालूम। एक मालूम वक्त के दिन तक। अब देखें, अब उसकी सुने, अब ये बात जिसका मैं कह रही थी। काला फाबी इज्जती का, अब उसने कसम कटाई अल्लाह की इज्जत की। काला फाबी इज्जती का ला अगवियन्नहुम, ला सॉरी, ला उगवियन्नहुम अजमाइन। इतने ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ना, इतनी शिद्दत देखें इनके अंदर जी। कहा उसने, बस तेरी इज्जत की कसम है, मैं जरूर इन सबको गुमराह करूंगा। जरूर इन सब को गुमराह करूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? अब वो, अब खुद कहता है वो। अब ये सुने, ये लफ्ज सही कीवर्ड है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। हाँ, जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे इनमें से। हाँ, सवाए उनके जो, इल्ला, दोबारा पढ़े इसका, दोबारा पढ़िए। हाँ, मगर जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे उनमें से, मतलब हाँ, उनमें से नहीं चुन सकता। उनमें से नहीं, इल्ला का लफ्ज पहले, सिवाय उनके जो कि तेरे मुखलिस बंदे हैं, तो वो जो है उनको मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा। काला फल हक्कु वल हक्का अकूल। अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाया, बस ठीक बात है और ठीक बात ही मैं कहता हूँ। ला अमलन्ना जहन्नमा मिनका व मिमन तबियाका मिनहुम अजमाइन। और मैं जरूर भर दूंगा जहन्नुम को तुझसे और तेरे और उनसे, कि जिन्होंने पैरवी की तेरी, इनमें से सबके सबसे। सबके सब, उसने कहा था सबके सबको करूंगा। अल्लाह कहते हैं, मैं भी उन सबको जो तेरी पैरवी करेंगे, उन सबके सबको जहन्नम से, जहन्नम उन लोगों से भर दूंगा। हाँ, ये है वो मुखलफीन, बिल्कुल ये यही है। आयतें बिल्कुल यही आयतें नाजिया भी सूरह बनी इसराइल में मैं पढ़ रही हूँ, मैं बिल्कुल सेम यही आयतें हैं। हाँ, बल्कि उसमें तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि जब आग धीमी होने लगेगी ना, तो हम्म, अल्लाह ताला उसको भड़का देंगे और भड़का देंगे। हम्म। ये जो मुखलसीन जो है, ये इखलास, इतना पावरफुल ये जज्बा है। ये देखें, उस आम सा जो असलम था, उसने कहा काला असलम तो लिरब्बिल आलमीन। बिल्कुल इब्राहिम की तरह उसने कब इस्लाम कबूल किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दावत दी है। पहली मीटिंग है ये, और मुझे और आपको रब पिछले 55 साल से दावत दे रहा है। हमारे भी दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। वो एक मीटिंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, उसी मीटिंग में वो असलम हो गया वो। और देखो उसका नाम कितना खूबसूरत है, असलिम। असलिम, या जो है ना, ये वो है, अमर है, असलिम। और जो जो इस्लाम कबूल कर लेता है वो असलम, वो मुस्लिम बन जाता है। तो कैसा वो असलम था? हाँ, एक मीटिंग है। अब सूरज जिन को देख लेना। सूरज जिन में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो ताइफ से वापसी वापसी के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत ऊंची आवाज में कर रहे हैं, और वहां से जिन्नों का गिरोह गुजर रहा है। और उन्होंने पहली दफा नबी वसल्लम की तिलावत सुनी। वो खड़े हो गए, वो खामोश हो गए, और से सुना। उसी वक्त क्या है,
کل اتنی احیا الیکا ان استمع نفر من الجن فقالا، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے تلاوت سنی اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں ایک دفعہ، صرف ایک میٹنگ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہمیں کتنی میٹنگز چاہیے، کتنے درس چاہیے، کتنے کورسز چاہیے کہ ہم مخلص ہو جائیں؟ کہ ہم مخلص ہو جائیں؟ کھولے نا سورہ جن، کھولے سورہ نمبر 73 ہے میرا خیال، جی سورہ 73 ہے 29ویں سپارے میں، کھولیے نا۔ ہاں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ایک قرآن بڑا عجیب، اور عجیب یہاں اسٹرینج کی میننگ میں نہیں ہے، خوبصورت کی میننگ میں، یہدی الی الرشد، اچھا بتایا بھی وہ کرتا کیا ہے قرآن، یہدی الی الرشد، پڑھیے اس کا ترجمہ صحیح تھا، وہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، اس اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ عقل کی جو میچیورٹی اسے رشد کہتے ہیں، جی۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف تو بس ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، فآمنا بہ ولن، اچھا اب میچیورٹی کیا ہے، وہ رشد کی میچیورٹی کیا ہے، ولن نشرک بربنا احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ہے رشد کی میچیورٹی۔ ایک دفعہ سنا ہے مجھے ابھی بھی یہ جملہ یاد ہے اپنے ٹیچر کا، کہ وہ ایک میٹنگ میں ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور مسلمان ہو گئے، اور پھر واپس گئے اور پھر انہوں نے جا کے وہاں تبلیغ کی ہے، ان جنوں کا جو گروہ تھا۔ ہمیں کتنی میٹنگز چاہیے کہ ہم مخلص ہو جائیں؟ یہ پتھر جو دل ہیں ہمارے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو پتھر ہیں ان کے اندر بھی سوراخ ہو جاتے ہیں، لیکن اس غفلت نے ان سختیوں کو اتنا بڑھا دیا ہے، ہم میں سے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں تب بھی نہیں کھلتی، یہ ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، نیور اینڈنگ ریٹ ریس، جو قرآن پرائرٹی بنتا ہی نہیں ہے، قرآن سیرت پرائرٹی بنتا ہی نہیں ہے زندگی میں، ایک سائیڈ ٹریک پہ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ، اگر بہت کریں تو، جب دل چاہا اٹینڈ کر لیا، پڑھ لیا، جب نہیں کر سکتے نہیں۔ لیکن یہی تو راستہ ہے جو ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، یہی تو وہ ٹولز ہیں جو ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، یہی تو ہیں جو عمل کے پیچھے انسینٹیوز ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف، اخلاق نبوی کے چیپٹر میں سے، اخلاق نبوی کی جو کتاب ہے حسن الخلق، اس میں ہے چیپٹر نمبر ذمہ داری، اس کا نمبر ہے چیپٹر کا آپ سب کے پاس، میرے پاس یہ بک ہے یہ، بسم اللہ جی، اس کا نمبر نہیں لکھتے چیپٹر کا، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں چیپٹر کا جو نمبر ہے وہ ہے بسم اللہ 11، چیپٹر نمبر 11۔ اچھا بڑی خوبصورت آیت ہے، میں دیکھ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں بھی آئی تھی آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبحان اللہ، دیکھیں سورہ 7 دوبارہ آ گئی، یا داؤد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے بنایا خلیفہ فی الارض، زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو فیصلہ کر حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان، ولا تتبع الہوا، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ اگر تو کرے گا تو کیا ہوگا، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی،
یہ بات اللہ تعالیٰ کسے کر رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام سے، جنہیں نبوت دی گئی، ہم جنہیں نبوت دی گئی اور انہیں خلیفہ بنایا گیا زمین پر، ٹھیک ہے، اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں کہا کہ آپ نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اچھا، اب مجھے کوئی بتائے گا یہ آیت جو ہے یہ ذمہ داری کے چیپٹر میں کیوں آئی ہے؟ اس آیت کو ذمہ داری کے چیپٹر میں کیوں ڈالا گیا؟ آپ لوگ؟ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے نا، جی، تو ان کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں، ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایا کے لیے جو ان پر ذمہ داریاں ڈالی تھی، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی، کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا بادشاہ کی صورت میں، نبی کی صورت میں، تو یہ اسی لیے اس آیت کو ذمہ داری کے چیپٹر کے نیچے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرات نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبات للمتقین، یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، والعاقبات للمتقین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آخرت کا گھر ہم بنا دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے۔ آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ کن لوگوں کو؟ جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام متقین ہی کے لیے ہے، ہم؟ اور انجام متقین ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو متقی ہوں گے ان کے لیے اچھا گھر ہے، کیا جنت کا گھر ہے۔ اچھا، اس میں تعالیٰ فرماتے ہیں جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اچھا، بڑائی چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑائی چاہنا، جیسے فرعون یعنی نے بولا تھا میں سب ہاں، سے بہتر ہوں، آنا ربکم العالی، اپنے آپ کو بہتر جاننا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسروں سے کچھ آگے سمجھنا، بڑائی کا دعویٰ کرنا، ہاں، خود کو بالکل، بہتر سمجھنا دوسروں سے۔ ہاں، بالکل 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 بالکل، ایروگنس، تکبر جو ہے، ٹھیک ہے، بڑائی جو ہے، تکبر، کبر آ جائے جس کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ کیونکہ جس طرح فرعون نے کیا تھا، بالکل صحیح، بہت اچھی مثال دی آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو وہ تو ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رول دیا ہے زندگی میں، کوئی آپ کو کوئی جاب دی ہے کوئی، تو اس کو ابیوز کرنا، اور اس کو وہ آپ کے دماغ میں سما جائے وہ پوزیشن آپ کی، حالانکہ وہ تو جتنی زیادہ ہائی پوزیشن ہوتی ہے اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس چیز بجائے اس کو وہی سمجھ لینا کہ میں بڑی ہوں اور میرے اس کے بارے میں ایروگنس آ جانا، یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند فرمایا۔ آ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی وہ ہے، امانت دار خزانچی وہ ہے جس کے پاس خزانہ ہو، جب اس کو کوئی حکم دیا جائے، مطلب وہ اس کے اوپر خزانچی ہے، اس کا پہرے دار ہے، جب اس کو کوئی حکم دیا جائے وہ اسے دل کی فراغی کے ساتھ پورا کرے، ٹھیک ہے، کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرے، تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، وہ 2 صدقے کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خزانچی ہے، وہ والی ڈیوٹی ہے اس کے پاس، دوسری یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ خزانچی کا امانت رکھنا ایسا ہی ہے کہ وہ خود خرچ کرے، جیسے بھی میں نے بتایا کہ جو جتنی زیادہ پوزیشن ہائی ہوتی ہے اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہائی ہوتی ہے، تو جب آپ اس اکاؤنٹیبلٹی پہ پورا اترتے ہیں تو اس کا پھر ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم؟ کہ وہ اس کے بھی 2 صدقے کر رہا ہوتا ہے، وہ 2 صدقے کر رہا ہوتا ہے، اس میں تو اس حدیث کو کس کے اوپر ذمہ داری کے چیپٹر کے نیچے کیوں لایا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینا بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم لوگ اگلی اگلی حدیث کی طرف۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے. رعیت کسے بولتے ہیں؟ جو ہمارے لوگ نیچے، ہمارے نیچے ہوتے ہیں، انڈر ہوتے ہیں جو ہمارے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ہم نگران ہوتے ہیں. بس امیر نگران ہے اور آدمی، بس امیر مطلب یہاں امیر سے مطلب یہاں امیر آدمی نہیں، امیر کہتے ہیں لیڈر کو. بس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے. بس تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رویت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو لوگ اس کے نیچے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے یہ. تو یہ اسی لیے اس کو ذمہ داری کے چیپٹر کے نیچے لایا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے انڈر ہیں، ہمیں ان کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے. تو ہم سے ان سے پوچھ ہمارے بارے ہم سے ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. بسم اللہ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن و خوبی کے ساتھ کرے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے. دیکھیں غلام، پھر اسے کہا گیا. کچھ زمانے میں غلام جو تھے، آپ کو پتہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کی پڑھیں نا سٹوری. حضرت جونا کی، یونس علیہ السلام کی. حضرت یونس علیہ السلام کی جو سٹوری پڑھتے ہیں نا، جب وہ کشتی پھنسی نا ان کی وہاں سمندروں میں، طوفان آیا، پتہ لوگوں نے کیا کہا؟ کوئی غلام بھاگا ہوا ہے اپنے اپنے رب کی طرف سے. رب جو ہے مالک کو کہتے ہیں. تو اس زمانے میں کوئی غلام جو تھا نا، اپنی مالک کے بغیر، کو چھوڑے بغیر بھاگ نہیں سکتا تھا. اور اس کلچر کے اندر غلام کا بھاگنا جو تھا وہ بددیانتی کنسیڈر کیا جاتا تھا، اپنے بھاگ جانا، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا مطلب بددیانت جرم ہے. تو کہتے تھے، تو جب وہ ان کی کشتی پھنسی نا، جب کشتی میں ان کے طوفانوں میں، تو لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں ایک کوئی بندہ سوار ہے جو کہ اپنے مالک سے بھاگ رہا ہے. بات ان کی صحیح تھی، لیکن وہ کون غلام تھے؟ وہ یونس علیہ السلام تھے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آئے تھے. تو یہ کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے. اب اسی کانسیپٹ کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے مالک کا خیر خواہ رہے، کہ اس زمانے میں آپ اپنے، مطلب یہ ریگارڈلیس آف دین، ان کے کلچر کے اندر جو جو غلام جو تھا، اس ہی شوڈ بی سنسیئر ٹو ہیز اونر. تو جو اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن و خوبی کے ساتھ کرے تو اسے 2 گنا ثواب ملے. کیونکہ وہ پہلی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کی دنیا میں ذمہ داری ہے، اور دوسری جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے کانٹریکٹ ہے. ہاں بالکل، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کا مالک جو ہے، اور دوسرا جو ہے جو رب کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے، وہ ذمہ داری ہے. صحیح ہے جی. اور جو یہ دونوں کام کرے گا، آ، اسے 2 گنا ثواب ملے گا. اچھا جی. اگلی آیت، سوری، یہ ہے حدیث. سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ منصب تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو پھر یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ اگر تجھے بغیر سوال کے مل گیا تو اس پر تیری مدد ہوگی. تو کبھی بھی انسان کو لیڈرشپ کے لیے کوشچنز نہیں کرنے چاہیے کہ مجھے یہ پوزیشن دی جائے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کو خود دے دی جائے، اور تو اس سے پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد ملتی ہے اور بندوں کی طرف سے بھی مدد ملتی ہے. اور آپ ایک بڑا بڑا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ڈفرینٹ کورسز میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. جیسے سورہ یوسف جو ہے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کہ مجھے یہ پوزیشن دی جائے. تو اس کے اوپر جو ٹیچرز ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیپیبل ہیں، یو ہیو دو اسکلز، تو آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. کیونکہ یہاں سے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کنگ کے سامنے کہ تم مجھے پوزیشن دو اور میں لک آفٹر کر کے بتاؤں گا تمہیں.
کیونکہ ان کے پاس وہ نالج تھا جو کہ انہوں نے عزیز مصر کے محل میں رہ کر سیکھا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ پوزیشن کے بارے میں سوال خود نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ تمہیں دے دی جائے. اگر تمہیں دے دی جائے تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے اور بندوں کی طرف سے مدد، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے نا. آہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں گئے. عیادت کے لیے اس مرض میں گئے جس میں ان کا انتقال ہوا. تو معقل نے ان سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے، مطلب کسی گروپ کے اوپر حاکم بناتا ہے، لیڈر بناتا ہے، وہ اس کی خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. ہم سب رعیت ہیں، ہم سب نگران ہیں، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہم سب نگران ہیں. ہم سب، اور ہم سب نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، کیونکہ جو نہیں کرتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا. ہم؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ بالکل بھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس جو تھے وہ بہت کم عمر کے تھے اس وقت، ہے نا. تو وہ ان کی ان کو ابھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی ذمہ داری کام دیتے تھے. تو یاد ہے ہم نے کہا پیچھے بھی پڑا ہوا ہے کہ باہر نکلے تو وہ دیکھا بچے کھیلے، ان کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا خادم کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے 1 یا 2 نوالے ضرور کھلا دے، کیونکہ اس نے اسے تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، آپ مجھے نہیں معلوم لیکن کتنا یہ مشکل ہوتا ہوگا کہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑا یہ ٹیسٹ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے جو مددگار ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا. انسان کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کتنی زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ بھی ریت میں آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. بے شک ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. وہ کیا امتحان ہے جو رب نے تیار کیے ہوئے ہمارے لیے آگے. کن کن باتوں کے ہمیں کن کن سوالوں کے ہمیں جواب دینے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جی کچھ کوئی کہنا چاہے گا؟ ناظرین میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو اصول ہمیں زندگی گزارنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی سنت اللہ سے علیہ وسلم. ملتے ہیں، قرآن پاک سے ملتے ہیں، اگر ہم سب فار انسٹنس اگر ہم سب ان پہ عمل کریں تو دنیا ہی جنت نہیں ہے. بالکل. جنت میں کیا ہوگا؟ یہی سب کچھ ہوگا نا. تو بے اللہ شک. تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا کے بھیجا ہے. ہاں. اب ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہم کسی کے لیے کیا آزمائش بن سکتے ہیں یا کوئی ہمارے لیے کیا آزمائش ہے. ٹیسٹ ہم نے ہر فرد سے معاشرہ بنتا ہے، انڈیویژول. تو میں نے سب سے پہلے خود کو دیکھنا. میرے پاس جو ٹیسٹ آ گیا، مثال کے طور پہ میں نے ہیلپر رکھ لیے، ہاؤس ہیلپ رکھ لیے، کام والی رکھ لیے، اور اگر میرے پاس دین کی تعلیم یہ علم نہیں ہے تو میں کیا سمجھوں گی؟ میں سمجھوں گی کہ میں اس پہ حاکم ہوں اور میری محکوم ہے. تو میں ہر وہ کام کروں گی. آپ دیکھیں نا، ہم سسرال کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے جیسے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے، کیونکہ ہمیں وہاں پہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم جج ہو رہے ہیں.
हम अपने से बड़े लेवल के अफसर को या जिसके अंडर हम काम करते हैं, हम उसको वो ट्रीटमेंट नहीं देते जो हम अपने से नीचे वालों को देते हैं। तो अगर हमारे पास दीन का इल्म नहीं है, तकवा नहीं है, सुन्नत के ये काम नहीं है, ये मिसालें नहीं है, तो हम तो जानवर बना लेंगे उनको। हम कहेंगे हमने खरीदा हुआ है, हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी हम एक पॉइंट पे भी उनकी हुक्म अदूली नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हम जज हो रहे हैं कि मैंने तो देखें, कहते हैं देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई पोजीशन दी है किसी के ऊपर, तो अगर हम ये सोच लें कि ये भी तो अल्लाह का कितना करम है, उसकी जगह मैं भी हो सकती थी, बेशक बेशक ये बेशक। पोजीशन मेरी भी हो सकती थी, मैं भी इतनी गर्मी में किसी के घर पोछे लगा रही हो सकती थी, मैं भी नालियां साफ कर रही हो सकती थी, मैं भी किसी के लिए गुलाम हो सकती थी। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये टेस्ट है नाजिया, बेशक टेस्ट। हम टेस्ट से गुजर, हमारी क्या हैसियत है, हमने चूज किया है? नहीं, अल्लाह पाक ने चूज किया है। तो ये कितनी खूबसूरत और आसान चीजें हैं जिनके जरिए हम जन्नत कमा सकते हैं, हम आखिरत बेहरत, और उन उस इंसान की भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और वो जो देखिए दुआएं सब उनके हाँ, देखिए सब कुछ इल्म के साथ आता है। यही तो कह रही हूँ कि अगर ये हमें इल्म ना ही तो पता है हो। जिसे भागते हैं लोग, ये हाँ, बोरिंग होती है। ये इल्म की महफिलें तो बोरिंग होती हैं। बिल्कुल इसमें तो फन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना, इल्म आता किसके पास है? जो जो इसकी ख्वाहिश रखता है, सीखने वाले, जिसको तड़प होती है, जिसकी नीयत होती है मैंने चल के जाना है, अल्लाह उसके लिए ही रास्ते खोलता है। कहीं ना कहीं अंदर वो बीज होता है जिसको वो रोशनी इल्म की, वो पानी कुरान का, इल्म का, बसीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मिलती है, तो वो पौधा बनता है, और फिर उस पौधे को जो फल लगते हैं उससे फिर दुनिया मुस्तफी, जैसे हम आपसे हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर थी नीयत, आपने अपने उस्तादों से लिया, उनके अंदर थी नीयत। तो ये इसका इसकी चाहत होना बहुत जरूरी है, और ये फायदा ही फायदा है, हम्म, इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है इंसानियत को, हमारे अपने लोगों को। वो एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है आपका उन लोगों के साथ, और आपकी आखिरत बन रही होती है। बेशक। अभी जैसे अभी हमने देखे ना, आप देखें अभी हमने जो स्टोरी पढ़ रहे थे ना, अभी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया कि अपने कैदियों के साथ कैसे सलूक करना है, तो वो अपना पेट काट के खुद खजूरों पर खा रहे हैं और उनको रोटी दे रहे हैं। जी अब जी, यहाँ देखिए वही चीज है बिल्कुल, कि बिल्कुल जब वो खाना पका कर लाए तो उनको अगर ज्यादा नहीं तो दो नवाले तो दे दो। खूबसूरत, सुभान कि अल्लाह। बिल्कुल वही सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है, सिमिलैरिटी नजर आ रही है इसमें। बिल्कुल खूबसूरत, और ये आजकल के जमाने में है ही नहीं है, है ही नहीं है, क्योंकि इल्म नहीं है, क्योंकि ये सुना नहीं है। और मैं आज ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, हालांकि सीरा का कोर्स मैंने आपके साथ किया, मे बी आई मिस दैट लेसन, मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि देखिए एक बंदे ने खड़े होके आपके लिए इतनी मेहनत की है। चलें ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी इन्होंने बाद च दे देने हैं, हम्म, उनको साथ बिठा के खिलाएं, नहीं कर सकते तो उनको उसमें से उसका जो वो चखने का, जैसे ये खूबसूरत बात हुई, इससे क्या होगा, उसका दिल सेर हो जाएगा, एक खूबसूरत मुआशरा बनेगा, एक खूबसूरत रिश्ता बनेगा, और सबसे खूबसूरत बात, दुआ दिल से निकलेगी। और अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो इस्लाम से मुतासिर होगा, वो हमारे हम्म, दीन के करीब आएगा। बेशक बेशक बेशक। खूबसूरत, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी। आप इसको और कुछ कहना चाहेगा, फिर हम सुनतों की तरफ चलते हैं। ओके। अच्छा जी। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो हमने चाश जो नमाज है जिसके दो नाम और भी हैं, किसको याद है वो नाम? चाश की जो नमाज है इसके दो नाम और भी हैं, क्या नाम है इनके? एक तो सलातुल अव्वबी और एक दुहा। नहीं, दोहा है, दूसरा आपने क्या नाम लिया? सलातुल अव्वबी, नहीं, आगे चलिए। इशराक है। जी वेरी गुड, दो नाम इशराक। है इसके। एक है इशराक। इशराक उस वक्त कहते हैं जब सनराइज के 10 से 15 मिनट बाद हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सनराइज होने के 15 मिनट बाद शरक से लफ्ज ये लफ्ज निकला है, ठीक है। तो सनराइज के 15 मिनट के बाद जब इसको पढ़ते हैं तो हम इसको इशराक कहते हैं। और अगर हम इसको उस वक्त पढ़ें जब सूरज की रोशनी बहुत फैल चुकी हो, सूरज ऊपर जा चुका हो, अराउंड 11 o'clock उसकी रोशनी हर तरफ फैल चुकी हो, तो फिर उसे दोहा कहते हैं। तो फिर हम उसको दोहा कहते हैं।
اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ بات ہوئی تھی لاسٹ سیشن میں کہ جو چاشت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں سے نہیں ہے، اور اس کی ریزننگ کیا ہے کہ یہ چا ہے، یہ الفابیٹ چا جو ہے یہ عربی میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ انڈو پاکستان میں اس کو بڑا مشہور ہے. یہ آپ کو عرب کی کتابوں میں یہ لفظ نظر نہیں آتا، اس میں ہمیں صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاشراق کا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے اوپر ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، ڈیٹیلڈ بات ہوئی تھی، کافی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر ہماری. اب ہم چل رہے ہیں آگے انشاءاللہ، اور اب ہمیں ایکچولی ہم لوگ کون سا چیپٹر پڑھ رہے ہیں؟ ہم وہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہیں. یہ وہ تمام سنتیں ہیں جن میں سے جس حد تک ہم ممکن ہو سکے ہمیں ہم ان کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ پہلا سوال قیامت والے دن نماز کا ہے، صلاۃ کا ہے. ایون نماز کا لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، لفظ آپ کو صلاح کا ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اور حدیث کے مطابق جب نمازیں تولی جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ کم نکل آئیں، جو کہ فرض نمازیں تولی جائیں گی، اگر وہ کم نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نوافل لے آؤ. اب فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نوافل کے اندر آتی ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، وہ آپ کا اشراق ہو، آپ کی دوحا ہو، آپ کی تہجد ہو، چاہے وضو کے نفل ہوں، چاہے وہ استخارے کے نفل ہوں. ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہیں وہ نوافل میں آتے ہیں، والنٹری پریئر جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ ہوں گی تو پھر وہ بیک اپ کر سکیں گے اس کمی کو جو کہ فرض کی نمازوں میں کمی، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ ایک دفعہ اگر مس ہو گئی ان انٹینشنلی تو اس کی میک اپ نہیں ہے، آپ میک اپ نہیں کر سکتے اس کو. یہ میجورٹی اوپینین ہے. اس کا میک اپ یہ ہے کہ آپ اپنے نوافل کو بڑھائیں. تو اس کے یہ تمام موقع ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں جو کہ سنت غیر موقدہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، مجھے یاد ہے ہمارے یہاں حنفی مذہب جو ہے، ہم جو حنفی فالو کرتے ہیں، تو میری امی نے مجھے جو نماز سکھائی تو انہوں نے مجھے 4 سنتیں 4 فرض سکھائی تھی. تو میں مطلب جب تک میری آنکھیں نہیں کھلی تو میں 4 سنتیں 4 فرض ہی پڑھتی تھی. میں بڑی بھاگتی تھی، میں کہتی بہت لمبی نماز آئی ہے، 4 سنتیں 4 فرض. پھر بعد میں جب اس کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا، پتا تھی تو صرف 4 فرض ہی ہیں، تو پھر عصر کی نماز میرے پہ کافی آسان ہوگی کیونکہ یہ صرف 4 فرض ہی تھے. تو یہ بہت بڑا لرننگ پوائنٹ ہے ہم تمام مدرس کے لیے جو اپنے بچوں کو نمازیں سکھاتی ہیں. کم سے سٹارٹ کریں، ان کو فرائض پر پہلے فرض پر پہلے ان کو ماسٹری حاصل کرنے دیں. جب فرض پڑھتے ہوئے ان کو 3-4 سال ہو جائیں تب ان کو آہستہ آہستہ سنتوں پر لے کر آئیں، کیونکہ یہ زیادہ ہے نا. جب ہم شروع ہی سے پہلے دن سے 17 رکعت کی عشاء کی نماز سکھائیں گے بچے کو، وہ بچہ نماز سے بھاگے گا. عشاء صرف 4 رکعتیں ہیں. بچوں کو پہلے فرض کے اوپر ماسٹری کروائیں. جب اس کے اوپر ماسٹری ہو جائے اور جب ان کے اندر زیادہ لگن ہو اور تو پھر ان کو سنت موقدہ پر لے کر آئیں. جب سنت موقدہ اور فرض کے اوپر ان کی ماسٹری ہو جائے تو پھر ان کو غیر موقدہ کی طرف لے کر آئیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں عصر سے پہلے 4 رکعتیں. اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. یہ کون سی 4 رکعتیں ہیں؟ یہ غیر موقدہ کی 4 سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں سے جس کے بس کے پاس ٹائم ہو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ 4 سنتیں بھی پڑھے عصر سے پہلے، اور یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں. اور یہ جو میں نے مجھے یاد ہے یہ تو کچھ ریسنٹلی 3-4 سال پہلے ہی مجھے پتہ چلی ہے، اور میں بڑی حیران ہوئی. تو مجھے یاد بھی، میں اپنے ٹیچر کو کویسچن بھیجا تھا یہ کون سی سنتیں ہیں. میں نے تو کبھی سنی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو. مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جائے جس کا جی چاہے. مغرب کی نماز ہوتے ہی 2 سنتیں ہوتی ہیں. جی جناب، جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. یا مطلب حنفیوں کے اندر تو اس کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے. یہ مغرب کی نماز سے مطلب یہ اذان کے بعد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں انگلش میں بھی پڑھنا چاہوں گی. یہ اذان کے بعد ہوتی ہیں. تو جیسے آپ مغرب جو ہے پہلی ونڈو آف اپرچونٹی میں پڑھ رہی ہیں، اذان ہوئی اور آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس پلنٹی آف ٹائم ہے مغرب کے لیے، تو آپ 2 رکعتیں بھی اس کا بھی اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو انگلش میں بھی پڑھ کے سناتی ہوں. بسم اللہ. آپشنل پریئرز. ہاں، یہ ہے سنف صلاۃ
سن آف صلاۃ المغرب، چوتھا پوائنٹ ہے یہ کہ پرے بفور دا obligatory prayer of مغرب. تو یہ obligatory اذان ہونے کے بعد، ٹھیک ہے. Pray before the obligatory prayer of Maghrib. He said it 3 times, and on the third time he said, for whoever wants. For whoever wants. جو کر سکے. تو ہم میں سے جو لوگ، جو ظاہر ہے ہم لوگ ایک اس نیت کے ساتھ نوافل بڑھاتے ہیں کہ ہماری جو فرض نمازیں جو کم تھیں، جیسے میں بہت بہت دیر سے آگے زندگی میں نے 5 وقت کی نماز ریگولرلی پڑھنا شروع کی ہے، تو ظاہر ہے میری فرض نماز جو ہے وہ کم نکلے گی اس دن. تو میں اور ایسے تمام لوگ جو اس پوزیشن میں ہیں، انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے نوافل کو بڑھائیں. اس میں غیر موقدہ اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ جو ہیں ان کا اضافہ کریں، اور ڈیلی بیس پہ اس کے اوپر اضافہ کریں، تاکہ جب ہماری فرض نمازیں کم نکلیں گی تو ہمارے پاس بیک اپ موجود ہو جو کہ اس کمی کو پورا کر سکے. اور اس کے تمام یہ موقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عشاء سے پہلے 2 رکعتیں. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے. امام نووی کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے. ٹھیک ہے. عشاء سے پہلے 2 رکعتیں. 2 رکعتیں جو ہیں ایک وہ بھی ہیں جو کہ اذان کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. جب انسان ویٹ کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خاص کر جو ہمارے مرد حضرات ہیں. Between every 2 calls to prayer is a prayer. Between every 2 calls to prayer is a prayer. Between every 2 calls to prayer is a prayer. On the third time, he added, for whomever wants. Imam al-Nawawi said, the intended meaning of the 2 calls to prayer is the adhan and iqamah. مطلب یہ قسم کی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے نوافل میں اضافہ کر سکیں. نیز فرمایا، کسی شخص کو ایک نفل نماز جس سے وہ ایسی جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان کیا نمبر ہے، 35 ہے کہ 25 ہے، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے. مطلب پرائیویسی جو بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے فرائض کے علاوہ جتنے بھی ہماری نمازیں ہیں وہ پرائیویسی میں ہوں. کیونکہ اس کے اندر آپ کو کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے؟ ریا کا خطرہ ہوتا ہے. تو کسی شخص کی ایک نفل نماز جسے وہ ایسی جگہ ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے، وہ جی سنتیں پڑھ لو، جی نفل پڑھ لو، مسجدوں میں سب لوگ لگے ہوتے ہیں لوگ. حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے نوافل نمازیں، سنت نمازیں ہیں، وہ ہم لوگ پرائیویسی میں پڑھیں، جس میں ہمیں ریا نہ ہو، تاکہ ہمیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھ رہے ہوں. نازیہ یہاں پہ میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی بولیے. نازیہ ہم دیکھیں، ہمیں تو ایسے بتایا گیا نا، جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی 4 سنتے، 4 فرض، 2 سنتے، 2 نفل. تو جو میں نے لرن کیا ساری زندگی وہ یہی تھی، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہاں تو وہ پھر اس لیے سب کے سامنے، جیسے اب ہم دوستوں کی محفلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ یہ سارا کچھ اسی لیے اکٹھا سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. I know, I know. تو لیکن اس یہ لیے وہی نا، مطلب لیکن وہ نیت تو نہیں ہوتی نا دکھاوے ہاں کی. ہاں I do understand نیت نہیں ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو، اب اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں نا ہم لوگ، ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل. ان کو یہ ہم نے سکھانا ہے. یہ ہمیں تو سکھایا ہے کیونکہ ہماری والدہ اور ہمارے جو ٹیچرز تھے یا والدین جو تھے انہیں اسی طرح سکھایا گیا تھا. بالکل ایسے ہی. اب اور میرے بھائی گھر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہاں مسجد جا کے وہ فرض پڑھتے ہیں، وہ بھاگ کے جاتے ہیں مسجد، فرض پڑھ کے آ کے پھر باقی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے نا، اور لیکن ایسا ہم ہی. عورتیں نہیں ایسا کرتی ہیں. ہاں ہم عورتیں ایسا نہیں کرتی کیونکہ پہلی تو بات ہے، ہم عورتیں مسجد میں جاتی نہیں ہیں، بہت جی زیادہ اہتمام کرتی نہیں ہیں، جی. اور کچھ زیادہ ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ ریکمینڈ کیا بھی نہیں، نہیں جاتا. وہاں پھر پاکستان تو بالکل نہیں. بالکل کلچرز میں ریکمینڈ نہیں کیا. دوسرا بات ظاہر ہے، ہم عورتوں کی ذمہ داریاں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ سارا کچھ جو ہے ہم زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے مساجد جانا. تو لیکن یہ اس کی پیور اصل ٹیچنگ یہی ہے کہ صرف فرض کی نماز جو ہے وہ پبلکلی آپ پرے کر سکتے ہیں. باقی تمام نمازیں جو ہیں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، ریا سے بچنے کے لیے ہمیں جتنی حد تک ہو سکے پرائیویسی میں پڑھنی چاہیے. اٹ مینس کہ اگر ہم کہیں کسی گیٹ ٹوگیدر میں ہیں تو وہاں پہ ہم فرض ادا کر لیں، اپنے سنت و نوافل گھر آ کے ادا گھر کریں. آ کر پڑھیں، گھر آ کر پڑھیں، گھر آ کر پڑھیں. جزاک اللہ خیر. واہ کہ
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسی ہوتی ہے جیسے فرض نماز کو نفل پر۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسی ہوتی ہے جیسے فرض نماز کو نفل پر۔ مطلب یہ کہ وہ آپ نے اس کے اندر ریا نہیں ہے نا، شو آف نہیں ہے، وہ آپ نے خلوص، اس میں اخلاص ہے، اس میں یہ نہیں کہ فلانا کہ یہ تو سنتیں پڑھتی نہیں ہے، مجھے سنتیں پڑھنی چاہیے۔ مطلب کبھی کبھی لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاں ہمیں سنتوں کا اہتمام کرتی ہوں، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں کیوں اپروول چاہیے لوگوں کے؟ ہمیں جو رب کا اپروول چاہیے نا۔ مذکورہ بلا احادیث کی بنا پر نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔ یہ ثواب اس کا زیادہ ہوتا ہے جو کہ پرائیویسی میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، جو پرائیویسی میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں نوافل کی ادائیگی سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے اور انسان ریاکاری سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہمیں کوشش، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو ایک پورے ویل پلاننگ کے ساتھ، مشن کے ساتھ ان کو پورا کریں، تاکہ قیامت کے دن کی جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ ہماری نمازوں کی تیاری ہے، ہماری نمازیں پوری نکلیں اس دن۔ جی جزاک اللہ خیر، کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ نازیہ یہ مجھے بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ مغرب سے پہلے کیونکہ ہم حرم جاتے ہیں تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو خواتین جو ہوتی ہیں، عربی خواتین زیادہ تر جو ہے نا 2 سنت پہلے پڑھ لیتی، پھر میں نے پوچھا بھائی کیا پڑھ لی تو انہوں نے بتایا کہ سنت ہم نے پہلے پڑھنی ہے۔ تو بس مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ عشاء کی میں بھی جو اس سے جو سنت ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں نا، وہ بھی اسی اچھا، طریقے سے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ پہلے بات کی نہیں ہے، یہ جو مغرب کی بات ہو رہی ہے نا، مغرب میں ابھی جن سنتوں کی میں نے بات کی ہے نا، یہ 3 فرض سے پہلے ہے، لیکن اس کی 2 سنتیں بعد میں بھی ہیں۔ اچھا، وہ 2 سنتیں جو ہے 3 فرض کے بعد جو وہ بھی پڑھنی ہے ہم نے؟ ہاں وہ تو موقع ہے نا، وہ جو اچھا، مغرب کے بعد جو دو کیونکہ سنتیں دیکھیں، ہیں، ہاں آپ نے کہا نا پہلے اس سے مجھے یہ امپریشن آیا کہ جیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ہم سنت کو موو پہلے فارورڈ کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں یہی نہیں میں نہیں سمجھی ایسا نہیں۔ نہیں ہے۔ یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ غیر موقع ہیں، جو کہ 3 فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ نازی ہم ان اچھا کو نفل کہہ سکتے ہیں نا، 2 نفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پڑھے نفل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو آپ اچھا، اس نفل کو بھی کہہ نفل بھی سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ تو ہاں آپ نفل نفل تو کہہ وہ سکتے ہیں بھی آپ۔ ہماری، اچھا وہ سنتیں موقع الگ ہے، غیر موقع الگ ہے، اچھا ہاں وہ ہم وہ نے جو ہم تین دو فرض بعد میں پڑھی؟ پڑھتے ہیں وہ تو موقع جی، ہے نا، وہ تو پڑھنی ہے ہم نے، اگر اچھا ہم اس اچھا، کا ریگولرلی اہتمام کرتے ہیں تو ہم نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس ہاں طریقے سے اس میں بھی کرنا ہے نا، عشاء کی نماز میں بھی ہاں، یہی کر سکتے ہیں عشاء میں بھی 2 ہیں، لیکن اس کے بعد 2 بھی ہیں، آپ کو پتا ہے نا، فرض عشاء کی بھی 2 بعد میں جی بھی ہیں۔ جی جی، دو دو ہیں، جی جی چلیں۔ جی، پائے کہ جزاک اللہ، تو الحمد للہ آپ ناظرین، نے جو کچھ کہا۔ مغرب سے پہلے کی جو 2 سنتیں آپ نے بھی بتائی ہیں، ان کی نیت ہم ایز اے نفل کریں گے یا ایز اے سنت کریں گے؟ میں نے آپ سے کہا نا، فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں نا وہ نفل ہی کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، نوافل ہو، چاشت ہو، اشراق ہو، تہجد ہو، وضو ہو، وہ سب نوافل کے اندر کا کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ سنت بھی کہہ سکتی ہیں، نفل بھی کہہ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا تو کی ہوئی ہے نا، تو سنت ہی ہے وہ۔ جی، کیونکہ عشاء میں بھی تو 4 فرض سے پہلے 4 سنت ہے نا غیر موقع۔ بالکل ہیں، بالکل ہیں، جی بالکل ہیں، جی بالکل ہیں، اس لیے تو 17 رکعتیں بنتی ہیں اس کی۔ جی، 17 رکعتیں بن۔ جی جی بالکل، بالکل صحیح کہتی ہیں جی۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے تو پوچھیے، انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ خیرن، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔